نمبر 2، ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ نے نبیوں کو اتار کر ان کے ساتھ قرآن یا کتاب دے کر انسانوں کو ایک پیغام دیا کہ لوگوں، یہ کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ذات ہے، اسی کے مٹھی میں سب کچھ ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، وہی بارش بھی برساتا ہے، گرمی سردی ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس کو پہچانو۔ ہر نبی آتے اپنے ساتھ ایک دلیل لے کر آتے، ایک ساٹھی اور پروف لے کر آتے، بتاتے کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ میرے پاس ہدایت ہے، یہ میرے پاس ساٹھی کے طور پر، پروف کے طور پر یہ چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سفید ہو جاتا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو اتنے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھروں نے سلام کیا، درختوں نے سلام کیا، بے شمار۔ ایک ہدایت، خاص ہدایت وہ ہے جو آدمی کو اللہ رب العزت انسان اور جنات کو، نبیوں کو بھیج کر اپنے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور جو قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہدایت یہ ہے۔ تیسری ہدایت کیا ہے؟ تیسری ہدایت یہ ہے کہ آدمی راستہ مل جانے کے بعد اس کو اللہ رب العزت اس ہدایت کے راستے میں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اصحاب کہف، جن لوگوں نے، ایک زمانہ پرانا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کا، قوم ناچنے گانے میں، کفر شرک پرستی میں پوری قوم پڑی ہوئی تھی، چند نوجوان بیزار ہو گئے، ساری قوم سے الگ ہو کر وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت کی سخت تلاش میں اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے متعلق وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی ہے، یعنی ہدایت میں ان کو ہم نے آگے بڑھا دیا۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو خاص اللہ کے ولی ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ ایک اشکال یہ ذہن میں آپ کے آ سکتا ہے، نبی اور کو اللہ تعالیٰ تو ہدایت کا مرکز بناتے، سینٹر آف دی پوائنٹ ہدایت کا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، نبی کے ذریعے سے لوگ آ کر اس راستہ پاتے ہیں۔ اب نبی کو بار بار اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت کیا ہے؟ نبی خود سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ان کو ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر خاص ہدایت جو دی جاتی ہے ان نیک بندوں کو ہدایت کے اندر اور اللہ ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جس کو ہم اور آپ توفیق کہتے ہیں کہ حج کی توفیق ہو گئی، عبادت کی توفیق ہو گئی، اللہ کے دین میں اپنے جان و مال کو لگانے کی توفیق ہو گئی۔ تو نیک بندے کو نیک راستے پر اللہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہدایت کے اندر زیادتی جو ملتی ہے اس کو توفیق کا معنی دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت کی رہبری اور رہنمائی ہر چیز پر، دنیا کی ہر چیز پر ہے، چاہے اس سے زبان ہو نہ ہو، چاہے وہ نباتات ہوں جس کے اندر زندگی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی قدر راستہ بتایا ہے، گائیڈنس کیا ہے، اور کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو اس کی ضرورت کا علم دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اصل ہدایت ہے اللہ رب العزت نبیوں کو بھیج کر جو دیتے ہیں، وہ ہدایت اللہ نبی کو بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ قرآن کو اتارتے ہیں، کتابوں کو اتارتے ہیں۔ یہ ہدایت جو ہوتی ہے یہ بڑی ہدایت ہوتی ہے۔ اس سے آگے چل کر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو توفیق بخشتے رہتے ہیں۔ وہ نیک بندے نیک کام کے، دین کے کاموں کے اندر اپنی جان و مال کو لے کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہدایت کے راستے میں، عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، لوگوں کو ساتھ دینے میں، مخلوق کے کام آنے میں، ہر کام کے اندر، ہر نیک کام کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود چاہتے بھی ہیں اور ان کی کوشش بھی ہوتی ہے، اللہ توفیق دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستوں میں مجاہدے کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنے جان و مال کی قربانی دے رہا ہے، اللہ کے لیے اپنے جان و مال کو لگا رہا ہے، اسے ہدایت دینے کا کیا مطلب؟ یعنی ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں دین کے اندر، اور اسے دین کے اندر جمع دیتے ہیں۔
تو ہدایت کے معنی آتے ہیں اس کے 3 معنی میں سے 2 کے اندر پہلی ہدایت یعنی دنیا کی ہر چیز کو اس کی ضرورت کا علم، دنیا کی ہر چیز کو بیسیکلی گائیڈنس، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر کی ہدایت جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں، خاص بندوں کو دیتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اس میں کسی نبی اور ولی کا دخل نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر جو ہدایت کسی کو کسی کے ذریعے سے ملتی ہے، نبی کو کے ذریعے بندوں کو ملتی ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے ذریعے کسی انسان کو ملتی ہے، وہ اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ ہی اس کے دل کو بدلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے چچا کو آخر وقت میں جا کر ایمان کی طرف بلاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، وہ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے تو بات پہنچا دیا، یہ ہدایت پر لانے کی آپ کی کوشش ہو گئی، لیکن دینا نہ دینا ہماری مرضی میں ہے، آپ کی محنت تو ہے، آپ کی کوشش تو ہے۔ تو ہدایت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آدمی کو مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ سمجھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنے کی دعا دی۔ ہدایت کا معنی اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اس کے اندر سارا دین آ جاتا ہے، ساری توفیق آ جاتی ہے، سارا سب کچھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے بار بار ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو ہدایت مل گئی، وہ سیدھے راستے پر پڑ گیا، اب سمجھ لیجئے کہ اس کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ اسے دین اور دنیا دونوں چیز سے سمجھا دیتے ہیں اور نواز دیتے ہیں۔ اب صراط المستقیم، الصراط المستقیم کے معنی آتے ہیں سیدھے راستے کے، وہ سیدھا راستہ جس کے اندر نہ زیادتی ہو، نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو۔ افراط کسے کہتے ہیں؟ افراط کہتے ہیں دین میں زیادتی کرنے کو، تفریط کہتے ہیں کم کر لینے کو۔ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، نہ دین میں زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، اپنی جگہ دین ویسے ہی باقی رہے گا۔ تو صراط مستقیم کا معنی ایسا سیدھا راستہ جس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم ملت البیضاء، میں تمہیں صاف ستھرے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ راستہ بتا دیا گیا، تو اب اس راستے کے اندر نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنے طرف سے دین کے اندر ہم بڑھوتری بھی نہیں کر سکتے اور دین کے اندر کم بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک جگہ اللہ رب العزت نے دوسرا بتایا، آگے بتاتے ہیں کون سا راستہ ہے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا، اللہ کی طرف سے عزتیں، انعامات اللہ نے جن پر اتارے ہیں، ان کا راستہ۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ لوگ کل قیامت کے دن فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون ہے وہ؟ من النبیین، سب سے پہلی چیز اللہ کا انعام و اکرام ہوتا ہے نبیوں پر، والصدیقین، دوسرا درجہ سچے دل والے، یعنی ان کو کہہ لیں آپ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ایسے نیک بندے، صدیق جن کو کہا گیا، والشہداء، دین کے لیے آدمی نے اپنی جان کو قربان کر دیا، ایسے لوگ۔ نمبر 4 والصالحین، دیندار لوگ، اپنی زندگی میں دین کو آگے رکھ کر چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھ کر چلنے والے، دنیا اور 4 پیسوں کے لیے اپنے دین کو پیچھے چھوڑتے نہیں ہیں، ہر معاملے میں دین کو آگے رکھ کر چلنے والے، والصالحین، نیک لوگ۔
ان 4 لوگوں کا راستہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ان 4 لوگوں کے راستے پر اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے، لہذا اگر تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہو ہر زمانے میں ان 4 لوگوں کا راستہ تلاش کرو۔ ایک وہ جس راستے پر نبی چل کر گئے، نمبر 2 نبی کے بعد سچے پکے ایمان والے اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ، نمبر 3 جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے نام پر لٹا دیا، شہداء، نمبر 4 جس زمانے میں بھی نیک لوگ جس راستے پر چل رہے ہوں گے وہ راستہ سیدھا راستہ ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم سے ہٹا ہوا راستہ کون سا ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ، ایک حدیث میں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، پھر اسی لکیر میں سے دائیں طرف ادھر ادھر لکیریں کھینچتے چلے گئے، پھر فرمایا کہ دیکھو یہ وہ راستہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہی صراط مستقیم ہے، اور اس سے ہٹ کر چلنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو منزل نہیں ملتی ہے۔ ہر زمانے میں بہت سارے لوگ آئے اور بھٹک کر چلے گئے، اب اللہ نے بتا دیا کہ ان 4 لوگوں کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔